السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 12۔ وَإِذَا، اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ، پہنچتی ہے انسان کو، درّ، کوئی تکلیف، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، لیٹا ہوا، او قائدن، یا بیٹھا ہوا، او قائمن، یا کھڑا ہوا، فلما، پس جب، کشفنا، ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ، اس سے، درہ، اس کی تکلیف کو، مرہ، تو چل دیتا ہے، کن لم یدعونا، جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں کبھی، الی درٍ، مصیبت میں، مسہ، جو اسے پہنچی، کذالک، اسی طرح، زینا، آراستہ کر دیے گئے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں انسان کی ایک سرشت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم بھی اپنی فطرت پہ ویسے ہی چل رہے ہیں جس فطرت میں اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ وہ فطرت یہ ہے کہ جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا دھیان اس تکلیف کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ کھڑا ہو، وہ بیٹھا ہو، وہ لیٹا ہو، وہ کوئی کام کر رہا ہو، وہ کسی بھی دنیاوی معاملات میں مصروف ہو، اس کا سارا دھیان اس تکلیف پہ ہوتا ہے، سارا فوکس اس مسئلے پر ہوتا ہے جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اس آزمائش پہ ہوتا ہے جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کھڑا بیٹھا اپنے کام کرتا، اپنا لیٹا ہوا، وہ اپنے رب کو پکارے جاتا ہے، ہر وقت دعا بن جاتا ہے، سراپا دعا بن جاتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے وہ عرضی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما، یعنی کہ وہ تکلیف جو ہے وہ بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت اور مصائب میں انسان اپنے رب کا قرب پاتا ہے، اور اللہ کے اسرار بھی اس کے اوپر کھل جاتے ہیں، یعنی کہ یہ مصائب، تکلیفیں ہمارے لیے بہت اچھی ہیں جو ہمیں اپنے رب سے جوڑ دیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ واویلا مچا کے بے صبری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے جڑنے پر ان آزمائشوں اور تکلیفوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ مجھے اتنا پکارتا ہے کہ اس کی توجہ اس سارے دھیان سے ہٹ کے میری طرف لگ جاتی ہے، وہ کھڑا بیٹھا اپنے کاموں میں مصروف مجھے پکارتا جاتا ہے، تو جب ہم وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ہمیں جانتا ہی نہیں اور اس نے ہمیں کبھی مصیبت میں پکارا ہی نہیں۔ اس کی ایک سمپل سی مثال ہم آج کے دور میں لے لیتے ہیں کہ ایک بندے کو ہم سے کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، وہ صبح بھی فون کرے گا، دوپہر کو بھی کرے گا، شام کو بھی کرے گا، رات کو بھی کرے گا، اور ہم اس کا کام کر دیں گے۔ اب جہاں پہ اس کا کام ہو گیا، ہمیں کل کو کوئی ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہمیں یاد ہی نہیں کرے گا، وہ ہماری بات ہی نہیں سنے گا، وہ ہمارا فون ہی نہیں اٹھائے گا، تو کیا ہوا؟ ہمیں وہ کتنا برا لگا۔ ہم ایک بندے کو رکھ کے اس مثال کو اپنے اوپر رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو مصیبت کے وقت پکارتے ہیں، اور جب وہ مصیبت ہم سے دور ہو جاتی ہے اس کی رحمت اور عطا سے اور اپنی دعا سے، تو بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تکلیف میں، جب اسے کوئی تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بندے کی سرشت ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ آج کے دور کو دیکھ لیں تو آج کا بے حسی کے دور میں سیم یہی معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح میں حد سے بڑھنے والوں کے لیے دنیا سجا دیتا ہوں، اس کے اعمال آراستہ کر کے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہوں کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو، تم اسی کے اوپر قائم رہو۔ لہٰذا ہمیں اس آیت سے سیکھنا ہے کہ اپنے رب کو صرف تکلیف میں ہی نہیں بلکہ مناسب حالات میں بھی، دن میں 5 بار کے علاوہ بھی، ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مگن رہنا، اس کو پکارنا، اس کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ آیت نمبر 13۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، القرون، کئی قوموں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھیں، لما ظلموا، جب وہ زیادتیاں کرنے لگے، وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن دلیلیں لے کر، وما کانوا، اور نہ تھے وہ، لیؤمنوا، کہ ایمان لاتے، کذالک، اسی طرح، نجزل، ہم جزا دیتے ہیں یا سزا دیتے ہیں، القوم المجرمین، مجرم قوم کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خصوصاً اہل مکہ کو اور عموماً تمام اہل دنیا کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے نا، کہ یہ جب دل چاہا پکار لیا، جب مصیبت ہوئی تو پکار لیا، جب نہ
موڈ ہوا تو نہ نماز پڑھی نہ ہی اللہ کو پکارا۔ تو یہ دیکھ لو کہ میں نے پچھلی بستیاں کیسے ہلاک کی، جن کی زمینوں پر آج تم آباد ہو، میں بھی جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ بھی کوئی نبی اللہ کے آئے ہوں اور پھر یہاں پر بھی ان پر اللہ کا عذاب آیا ہو، پھر اللہ نے اس بستی کو دوبارہ سے آباد کیا ہو اور ہمیں اس میں بسایا ہو، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سرزمین میں کون سے نبی آئے تھے اور ان پر کون سا عذاب آیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سرزنش ہے کہ وہ جیسے اس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا وہ ہمیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ جب ان کی زیادتیاں حد سے بڑھنے لگی، ان کے رسول روشن نشانیاں لے کے ان کے پاس آئے کہ وہ ایمان لاتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح ہم مجرم قوم کو تباہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کا نام و نشان، ان کی باقیات، ان کے نبیوں کے نام تک بھی ہم نہیں جانتے۔ تو پھر بتائیے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی اتھینٹسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم فلاں دور کے لوگ ہیں، یعنی کہ اگر آج ہم مر جاتے ہیں اور ہم پر 100 سال کے بعد ایک نئی قوم آ جاتی ہے اور اس میں سارا کچھ یہ چل رہا ہے جو یہ مٹ جائے گا اور وہ نیا بن جائے گا، تو پھر کون جانے گا کہ ہم کس صدی کے کون سے لوگ کس آبادی میں، کس قبرستان میں کہاں دفن ہیں، کہاں پڑے ہیں۔ یہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ۔ تو ہمیں آج ہی کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، اپنے رب کی حمد و ثنا کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 14، ثم پھر جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا خلائفہ جانشین یا خلیفہ فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ پاک نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو روشن نشانیاں دے کر بھیجی تاکہ وہ ایمان لائیں۔ جب وہ ہلاک ہو گئے اور ان کی جگہ پہ اللہ نے نئی قوم کو بنایا تو اس قوم کو پچھلی قوم کا خلیفہ بنایا اور وہ ان کے جانشین ہوئے، اور پھر اب ان کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ کس طرح کے اعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی آزمائش ہے دنیا میں ہمارا آنا، کہ یہاں پہ اپنا کاروباری زندگی گزار کے جانا، اپنے اعمال پیش کر کے جانا، یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے، ہمارا امتحان ہے، جس کا رزلٹ قیامت والے دن آئے گا۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ جس پاکستان کو آج ہم پاکستان بنائے رہ رہے ہیں، 75 سال پہلے یہ پاکستان تو نہیں تھا نا، یہ بر صغیر پاک و ہند تھا اور اس کو ہندوستان ہی کہا جاتا تھا، لیکن قائد اعظم نے اپنا سکہ منوایا اور پاکستان کو ہمارے لیے الگ کر کے دکھایا تاکہ ہم اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اس قوم کی جگہ پر آباد تھے جہاں وہ قوم رہ رہی تھی۔ یہاں پہ ہندو بھی رہ رہے تھے، یہاں پہ سکھ بھی رہ رہے تھے، مسلمان بھی رہ رہے تھے اور دیگر اقوام اقلیتیں بھی رہ رہی تھیں۔ تو آج اگر ہم ان کی سرزمین پر آباد بیٹھے ہیں تو ہم پر بھی اللہ کی کڑی نظر ہے کہ ہم کیسے اعمال کرتے ہیں۔ اس آیت کو ہمیں اپنے اوپر بھی لا کے دیکھنا ہے کہ اس آیت سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کہ ہم کسی اور کی زمین پر آباد ہیں اور کل جب ہم مر جائیں گے تو اس زمین پر کوئی اور آباد ہو جائے گا۔ تو ہر بندہ جو اس زمین پر آباد ہے اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے لِنَنظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ میں دیکھوں تم کیسے عمل کرتے ہو، کیسے میری جانشینی کرتے ہو، کیسا میرا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہو، کیسے بتاتے ہو لوگوں کو، تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں۔ تو جو رب ہے اس کے اگر ہم جانشین ہیں تو ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ آیت نمبر 15، وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات روشن، قال الذین تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہم سے ملاقات کی، ائتی لے آئیے، بقرآن قرآن غیر ھذا اس کے علاوہ، او یا بدلہ اسے تبدیل کر دیجئے یا اس میں رد و بدل کر دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ما یکون مجھے اختیار نہیں، لی مجھے، ان ابدلہ کہ میں اس میں رد و بدل کروں، من تلقاء نفسی اپنی مرضی سے، ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا، الا مگر، ما یوحی الیہ جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، انی بے شک، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان عصیت اگر میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب کی، یومن عظیم بڑے دن کے۔ اس آیت میں
کچھ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کا لایا ہوا قرآن، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا دین سب کچھ ٹھیک ہے، ہم نے غور کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کر لیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں جو آپ کو مان لیں تو ہم سب اسلام قبول کر لیں گے۔ انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو بدل دیجئے، رد و بدل کر دیجئے، جہاں ہمارے بتوں کی برائیاں بیان کی گئی ہیں اس کو نکال دیجئے، اور شریعت کے وہ احکام جو ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہیں یا جس سے ہماری معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے ان کو ختم کر دیجئے۔ بس آپ اتنا کر دیں اور ہم سب آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ تو وہ تو نادان تھے، ظاہر ہے وہ تو دین میں سے دنیا حاصل کر رہے تھے، انہیں کیا پتا کہ شان نبوت کیا ہے اور رسالت امانت کیا چیز ہے اور اس کی ذمہ داری کتنی سخت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک کندھوں پر اللہ پاک نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی تھی کہ قرآن کا، اسلام کا پیغام ہر خطے، ہر کونے، ہر خیمے تک پہنچانا تھا۔ اس میں تو بال برابر بھی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے بتا دیا کہ انہیں صاف صاف بتا دیں کہ تمہاری خواہش پوری کرنا میرے امکان سے باہر ہے۔ اللہ پاک نے جو امانت مجھے دی ہے میں اس میں خیانت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ جو مجھے دیا گیا میں اس کو ایز اٹ از آگے پہنچا دوں، اور میں تو اس میں سے چشم پوشی بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے اللہ کے کلام میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، جو یقین رکھتے ہیں وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے، اور جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے محبوب ان سے صاف صاف کہہ دو کہ یہ کلام میرا نہیں، اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی دی ہے، اور میں امی ہوتے ہوئے بھی ایسا کلام پیش کر سکتا ہوں۔ تو ذرا سوچو، جو 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، میں نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہے کہ میری صداقت یا میری دیانت یا امانت میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہو؟ لہٰذا میں اس میں بھی کبھی بھی کوئی شک و شبہ والی بات یا اس میں خیانت کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں رد و بدل کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو میں ضرور سمجھانا چاہوں گی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمال عاجزی کا اظہار فرمایا ہے کہ میں اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، لیکن جو آپ کی چاہتے ہیں آپ اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اللہ قرآن کی آیتیں بنا کے پیش کر دیتا تھا۔ جیسے کہ ہم نے دوسرے پارے میں ہی پڑھا ہے کہ جب تبدیلی قبلہ ہوا، آپ نے کہا کہ جو میرے باپ دادا نے قبلہ بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، اسی کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ نے آپ کی التجا کو قبول فرمایا۔ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، جیسے رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا پہلے حرام تھا، رمضان کی راتوں میں پہلے کھانا پینا بھی حرام تھا، لیکن آپ کی چاہتوں نے اللہ کے کلام میں رد و بدل کر دیا۔ تو یہ بالکل جائز کام تھے، یہ حضور کی چاہتیں تھیں جن کو اللہ نے اپنے آیات بنا کے ہمارے لیے آسمان سے اتار دیا، لیکن ان کی جو من گھڑت اور بیکار باتیں، دنیا دار کی باتیں اور دنیا حاصل کرنے کی باتیں تھیں، ان میں کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ جو آیت کا آخری حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یہ ایک ناممکن بات ہے۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی اور نبی اپنے رب کے حکم سے حکم عدولی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی نبی پر، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ان کو اپنے رب کا تعارف کروانا تھا جو حضور نے اس انداز سے کروایا۔ آیت نمبر 16، کل آپ فرما دیجئے لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما تلوتہ تو میں نہ پڑھتا یا نہ تلاوت کرتا، علیکم تم پر، ولا ادراکم اور نہ ہی بتاتا تمہیں یا آگاہ کرتا تمہیں، بھی اس سے، فقط لبثت پس میں گزار چکا، فیکم تمہارے درمیان، عمرن ایک عمر کا حصہ، من قبل ہی اس سے پہلے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات مبارکہ سے انہیں ایک مثال پیش کر رہی ہیں کہ میں جو پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں تم پر، یہ اللہ کی طرف سے کرتا ہوں۔ اگر اللہ کی چاہت نہ ہو تو میں تم پر کبھی بھی کوئی آیت تلاوت نہ کروں، اور نہ تمہیں بتاؤں کہ میرا رب تمہیں کیا بتانا چاہتا ہے، تم سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کی عظمت کا اور اتنی بڑی نعمت کا اندازہ نہیں ہے،
اور ہم اس کو ایک ایزیلی کتاب کی صورت لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور بس چوم کے رکھ دیتے ہیں. ہم اس کی اصل میں عظمت نہیں سمجھتے. اللہ ہم سے بات فرما رہا ہے، اللہ ہم سے کلام فرما رہا ہے. ہم ناشکرے ہیں، لیکن جتنی بڑی یہ نعمت ہے ہم کبھی اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ ہمیں ادراک دے رہا ہے، حضور کے صدقے میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، خود ساتوں آسمان عرش الا پہ ہو کے اور زمین پہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ کلام ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، یعنی کہ 40 سال کسی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو اس کی عادات کا، اس کی شکل و صورت کا، اس کے رکھ رکھاؤ کا، اس کے انداز گفتگو کا، اس کے رہن سہن کا پتہ چلتا ہے. 40 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو 40 سال حضور ان کے درمیان رہے، اور 40 سال تک حضور نے ایک دن جھوٹ نہیں بولا، ایک دن وہ کام نہیں کیا جو وہ سارے مل کے کیا کرتے تھے. کوئی رذائل اخلاق حرکت نہیں کی، کوئی آپ نے ایسی بات نہیں کی کہ جو عرب میں رائج تھی اور آپ کی طبیعت میں گراں گزرتی تھی اور آپ وہ عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ کافی تھا. حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کوئی آیت بنا کے لانی ہوتی یا تمہیں کسی کلام کے اندر انوالو کرنا ہوتا تو یہ میرے لیے 40 سالوں میں مشکل نہیں تھا کہ جب تم لوگ اپنی امانتیں میرے پاس رکھوا جایا کرتے تھے اور تمہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، اور جب تم اپنا وزن مجھے پکڑا جایا کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ میں آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑ آیا کروں گا، یعنی کہ سودا سلف بھی لایا کرتے تھے. حضور سب کے ہی کام آیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ الگ، بڑوں کے ساتھ الگ، دوستوں کے ساتھ آپ کا معاملہ الگ، ہر ایک کے ساتھ آپ کا رکھ رکھاؤ رہن سہن الگ تھا. کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے 40 سال سکھائے ہیں ہمیں اخلاق، اور پھر اگلے جو 23 سال ہیں اس میں ہمیں دین سکھایا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا. کیا میں تمہیں ایسا لگتا تھا کہ کس سے کہانیاں سناؤں گا اور تمہیں اپنی طرف راغب کروں گا؟ اور اگر میں نے تب ایسا نہیں کیا تو اب کیوں کروں گا؟ یہ صرف اللہ کی چاہت ہے کہ اس کا کلام میں پڑھ کے سناؤں. اور کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.